دوستوں، اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آج رات سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت صرف 3 بار پڑھ لینا اور اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص نام یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جب آپ لوگ رات سونے سے پہلے پڑھیں گے اور جب آپ لوگ سو جائیں گے تو صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں سے اپنے دولت کے نظارے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج جو شخص بھی پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے دنوں کو پھیر دیں گے، اس کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں گے، اس کے رکے ہوئے کام پھر دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جس چیز کی حاجت کرے گا، ذاتی مکان، گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی مانگو گے اللہ کی ذات رات سوتے ہی وقت ہی آپ کو عطا فرما دے گی، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو عمل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ وظیفے کو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں اور سمجھ کر کریں، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی، کیونکہ سورۃ الاخلاص بہت ہی خاص اور بابرکت سورت ہے اور اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے یا قہارو، اور اس کے ساتھ جب آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو یقین کریں معاملات اس طرح سے بہتر ہوں گے، رستے اس طرح سے کھلیں گے، بندشیں اس طرح سے ٹوٹیں گی، آپ لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کو جب آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے، گھر کے کونے کونوں سے تنگ دستی کا، گھر کے کونوں سے محتاجگی کا، لڑائی جھگڑوں کا، جو بھی گھریلو ناچاکی ہیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں بالکل برکت نہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، تو نماز عشاء کے بعد بس یہ ایک وظیفہ کریں، جو معجزہ ہوگا آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگ اس یا قہارو کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کے جسم سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ بس پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کریے گا اور اس پانی کو پی جائیے گا، یا دودھ کے گلاس پر پڑھ کر دم کیجیے گا اور وہ دودھ کا گلاس پی جائیے گا۔ اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا، ایسا رحم فرمائے گا، ایسا فضل فرمائے گا، آپ کی تقدیر سنور جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے، صحت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو مال و دولت ملے، لیکن میں آج آپ سے یہ کہوں گا اللہ پاک سے صحت مانگے، اللہ پاک سے سلامتی مانگے، انشاءاللہ پیسے ہم لوگ خود کما لیں گے، پیسے خود مل جائیں گے، صحت رہے گی تو ہی پیسہ بھی کام آئے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے رات سونے سے پہلے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں تک ہی آپ اس عمل کو پڑھیں گے، آپ لوگ اس کے حیرت کن فائدے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ سورت اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو ایک بار پڑھا جاتا ہے اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جب اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اور آج کے اس وظیفے میں سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے، صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے آج کے اس خاص عمل اور وظیفے میں، اس خاص ویڈیو میں یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کا عمل بھی کرنا ہے، رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ رب کی بڑائی اور رب کی عظمت جب کوئی بندہ بیان کرتا ہے اللہ پاک کا فضل اس کے اوپر اترتا ہے، آسانیاں اترتی ہیں، اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکے ہوئے کام پھر دوبارہ سے چل پڑتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی حاجت ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم کریں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے، اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے
کسی بھی حاجت کے لیے آپ لوگ پڑھیں، اللہ رب العزت ہر حاجت میں، ہر معاملات میں، ہر چیز میں آپ کو کامیابی یقینی عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ جس چیز سے محروم ہیں آج اس عمل کو پڑھیں، نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک سلامتی، رحمت، برکت نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے بس استغفار کرنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اس کی طرف رحمت کا سایہ کر لیتی ہیں۔ اور جب رب کی رحمتیں اس کی طرف سایہ کر لیں، جب رب کی رحمتیں اس کا حصار کر لیں، اس کا حصار میں آ جائیں، فرشتے جب زمین پر نازل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی نوری مخلوق جب آپ لوگوں کے ارد گرد جمع ہو جائے گی اور آپ کے لیے استغفار کرے گی تو اللہ پاک بھی آپ کے استغفار کو قبول فرمائیں گے، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بچا کیا؟ اس کے بعد کامیابی کون چھین سکتا ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے جو رب کے فیصلوں کو تبدیل کر لے؟ اللہ والوں، آج اپنے حق میں بہترین فیصلے کروانے کا وقت ہے، آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ یہ زندگی، یہ لمحات آج آپ لوگوں کو ایک خیر والی زندگی کی نوید سنا رہے ہیں۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کے لیے بھی آسانی فرمائیں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی فرماتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ ترتیب بھی بتائی جائے گی۔ آپ لوگوں نے آج بس چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ چھوٹا موٹا صدقہ، بے شک 5-10 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، بے شک 5-10 روپے کا کوئی چھوٹا موٹا کیک لے کر ہی آپ لوگ چیٹیوں کو ڈال دیں، صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک صدقے دینے والے کو پسند کرتا ہے، صدقہ دینے والوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں اور پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ لوگ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھیں، آپ مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، آپ بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے پڑھیں۔ بس دعا اچھے انداز میں مانگا کریں، دعا اس طریقے سے مانگیں کہ گویا اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہو۔ اس طریقے سے دعا مانگیں، رب کی شان دیکھ کے مانگیں، اپنی حیثیت اور اوقات دیکھ کر نہیں مانگیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ دعا اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ گویا ہم لوگوں کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہو، یعنی اتنی تیز تیز دعا مانگتے ہیں۔ چند دعائیں ہم نے قرآنی رٹ لی ہیں، ان کو تیز تیز پڑھا، بس ہاتھ پھیرا اور بس۔ اللہ والو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم لوگوں نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جب ہم لوگوں نے اپنی دعاؤں کو چھوٹا کر دیا تو اللہ پاک نے بھی اپنا فضل ہم پر سے ہٹا لیا۔ اللہ والوں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ پاک سے لو لگاتا ہے اور اللہ پاک اس کی مدد کے لیے فوراً کوئی نہ کوئی اسباب بنا دیتے ہیں۔ اور آج ہم لوگ کسی مشکل میں پھنسے تو اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں، اور وہ دوست آج ہماری مدد کرتے ہیں، کل ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے، اور قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے بھاگے ہوئے انسان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ اور دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ والوں، وہ رب روزانہ رات میں صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کیا مانگنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں، اور ہم لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ میں تہجد کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج رات اس عمل کو پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ تہجد میں بھی آنکھ کھلے گی، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا ہوگی۔ اللہ والوں، ایک بار فجر کی نماز پڑھ کر تو دیکھیں، اس نماز میں اتنا نور ہے، اتنا سکون ہے، اتنی رحمت ہے کہ جب آپ لوگ اس نماز کو پڑھیں گے، اس نماز کو ادا کریں گے
तब आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये नमाज कितनी खास नमाज है, इस नमाज के अंदर रिस्क क्यों तकसीम होता है और हम लोग इस नमाज से ही महरूम हैं। अल्लाह वालों, सारी रात जागते हैं, फजर का वक्त आता है तो बिस्तर पे सोने लेट जाते हैं। हम लोग क्या अल्लाह पाक को बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हैं? अल्लाह वालों, दरअसल हम लोग अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। आज का जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ, ये या कहरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है और सूरतुल इखलास का बहुत ही ख़ास अमल है। आज इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके लिए बेशुमार की आसानी हो जाएंगी। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है तो कोई मालो ज़र के लिए परेशान है, कोई किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती मकान चाहता है, कोई अपनी बहन बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, जो हाजत है, जो मकसद है, जो मांगना चाहते हो आज मांगो, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाएगा, हर नामुमकिन हाजत को आपकी पूरा फरमाएगा। बस आप लोगों ने आज अपने खास मकसद को जहन में रखना है और फिर इस अमल को करना है। जो रब आसमानों को उठाए और जमीन को बिछाए हुए है, पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कादिर मुतलक है, जो समंदर में मछलियों को लाखों टन गोश्त रोजाना खिला रहा है, वो रब आपको क्यों नहीं नवाजेगा। आप तो उसके प्यारे हबीब के उम्मती हैं। अल्लाह पाक पर तवक्कुल मजबूत करें। कैसा तवक्कुल मजबूत करना है? जैसा परिंदों का होता है, जब वो सुबह अपने घोंसले से परवाज भरते हैं तो उनको पता नहीं होता कि रिस्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, दाना मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, लेकिन मेरा रब उनको शिकम सेर कर कर मगरिब के वक़्त अपने घोंसलों में दोबारा लौटाता है। तो अल्लाह वालों, वो रब आपको क्यों रिस्क हलाल अता नहीं करेगा। बस अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब फौरी तौर पर सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये वजीफा रब्बे करीम को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि जब कोई बंदा रब की बड़ाई बयान करता है, जब कोई बंदा रब की अजमत को बयान करता है तो रब राजी हो जाता है। रब्बे करीम को अपनी अजमत इतनी पसंद है कि दिन में 5 बार अजान बुलंद की जाती है और हर अजान में 6 बार अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई जाती हैं। अगर रब्बे करीम को ये जिक्र पसंद ना होता तो आज आजान में 6 बार आवाज नहीं आती, 6 बार अल्लाह अकबर एक अजान में नहीं पढ़ा जाता। हर नमाज की जब भी पोजीशन चेंज की जाती है अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है। अल्लाह वालों, आज आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह अकबर का वजीफा है। अल्लाह अकबर ये रब की अजमत है, ये रब की बड़ाई है। अगर आपका कोई दोस्त हो
اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں، جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں، وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا۔ یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا، وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ والوں، مسلمان تو کیا، کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے، تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی۔ یہ صورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائم صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا جب نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں
اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے، جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان دو ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر کر پڑھا جاتا ہے، ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے، جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی کون سی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے حساب سے پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، اب یا اللہ یا محمد پڑھا، اب آخر میں یعنی چوتھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا قہارو، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کو سماعت کریں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب پڑھیں گے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ یا قہارو کا جو لفظ ہے، جو یہ رب کی صفت ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا قہار یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے، قہر دینے والے۔ اللہ والوں، یہ جو صفت ہے یا قہار، یہ اللہ پاک نے منافقوں کے لیے بنائی ہے، یہ صفت رب کی کافروں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو اس صفت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، کیونکہ جو بندہ یا قہارو پڑھتا ہے سارے شیطانی اثرات اس کے اوپر سے جل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں جل جاتی ہیں اور اس کے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھا جائے گا۔ اور آپ لوگ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود شریف پڑھنا چاہیں وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ ایک بار پھر وظیفہ سماعت کر لیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد، اور چوتھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔